अस्सलाम वालेकुम। सैलानी के एक और लाइव सेशन में आप सबको खुश आमदीद। रमज़ान में सहर व अफ्तार की ड्राइव सैलानी की चल रही हैं। राशन का काम वैसे ही जारी है, ईद पैकेज का काम भी वैसे ही जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी के जो 63+ डिपार्टमेंट्स हैं उसका काम भी वैसे ही जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मेडिकल पेंडेमिक में सैलानी वेलफेयर लोगों की खिदमत कर रहा है। आज हमारे इस लाइव सेशन में हमारे गेस्ट हैं बहुत ही फेमस नात ख़ां असद मदनी भाई, असद रज़ा अत्तारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। असद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। असद भाई आपने सैलानी वेलफेयर का दौरा किया, विज़िट किया, वैसे तो आपका साथ सैलानी से काफ़ी पुराना है, लेकिन इस काम को आपने देखा, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी यहाँ पे हाज़िरी हुई है। वैसे तो हमारा सैलानी के साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको हम ये समझ लें कि इस वक्त सैलानी का जो ताल्लुक़ है ना वो हर किसी से है। जिस अंदाज़ से सैलानी काम कर रहा है तो अल्लाह करीम इनके जो बानी हैं हमारे क़िबला बशीर फ़ारूक़ी साहब, अल्लाह करीम उनकी ज़िंदगी में और तरक्कियाँ अता फ़रमाएँ, उनको सेहत आफ़ियत अता फ़रमाएँ। जिस खूबसूरत अंदाज़ के साथ आप ये काम कर रहे हैं, हम और भी कई जगहों पर हाज़िरी होती रहती है। जो लोग ट्रस्ट का काम करते हैं उमूमन इल्म से दूरी होती है और काम तो शुरू हो जाता है, लेकिन शरई तकाज़ों को मद्देनज़र रखना, उस हवाले से काम को लेके चलना, लोगों की खिदमत करना, ये बड़ा नाजुक मामला होता है। इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी से चंदा उठाया और आपने तकसीम कर दिया। उसके उसूल ज़वाबित होते हैं, उसके कुछ क़वाइद होते हैं, उसके कुछ शरई तकाज़े भी होते हैं और कुछ दुनियावी तकाज़े भी होते हैं। तो उन दोनों को मलहूज़ ख़ातिर रखना पड़ता है। और इस वक्त जहाँ पर और कई बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, ऐसी तंजीमें, ऐसी तहरीकें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को लेकर चल रही हैं। अगर हम एक एक का नाम लेना शुरू करेंगे तो फिर वो वक्त लगेगा। इस वक्त हम सैलानी के प्लेटफार्म पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर निज़ाम देख रहे हैं, तकसीम कारी का, ट्रक भरते जा रहे हैं और तकसीम होते जा रहे हैं, तो ये एक निज़ाम है, एक अलग दुनिया है। अल्लाह करीम इस काम को और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अच्छा, मैं आपको फिगर्स बताऊं तो जब से ये पेंडेमिक, ये लॉकडाउन का काम ये शुरू हुआ ना, तो तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 अरब 30 करोड़ से ऊपर का काम कर दिया। इतने रुपए हमने खर्च कर दिए और एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारे फैक्ट्स हैं, फिगर हैं, हमने तकरीबन 4.5 लाख घरानों तक राशन पहुँचा दिया। तो 4.5 लाख घराने, सोचे ना, 5 से 6 बंदा 15 दिन तक या 10 दिन तक खाना खा सकता है, कितनी बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी। और इस रमज़ान हमने तकरीबन जो ईद पैकेज का अनाउंस मौलाना बशीर फ़ारूक़ी साहब ने किया, तो हमने उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये का पे ऑर्डर भी दे रहे हैं, हम कपड़े भी दे रहे हैं, हम राशन भी दे रहे हैं। तो तमाम काम हमारा इस तरह से जारी है। अच्छा, आज आप हमारे साथ हैं, बेशक मेरी भी ख्वाहिश है, देखने वालों की भी ख्वाहिश होगी कि आप कोई नात सुना दें। तो असद भाई, मैं कुछ और भी अर्ज़ करना चाह रहा था कि मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें एक हदीस पाक बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत हदीस पाक मेरी नज़रों से गुजरी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने सहाबा कराम के साथ जलवा फरमा हैं। तो एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है और उसकी सवारी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऊँट था, घोड़ा था, या जो भी था। तो उसने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरी जो सफ़र का जो मेरा साथी था, जो मेरी सवारी थी, वो कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे उसका मुतबादिल चाहिए। तो उस सरकार ने फरमाया कि इस वक्त तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो एक सहाबी वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने क्या अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं एक शख्स को जानता हूँ कि जो इसके लिए मुतबादिल सवारी का इंतज़ाम कर सकता है। तो हुजूर ने वहाँ बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, अगर किसी ने किसी भलाई की तरफ निशानदही करवाई तो उसमें भी भलाई करने वाले के बराबर उसको अजर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम यहाँ लाइव हैं। क्यों लाइव हैं? हम क्या करने आए हैं? हम ये करने आए हैं कि हम ये जो भलाई का जो काम हो रहा है, जिस सैलानी जो कितने गरीब घरों को जो आज पाल रही है, कितने ख़ानदानों का आज सैलानी राशन दे रही है, उनको कपड़े दे रही है, उनको काम दे रही है, उनको कारोबार दे रही है। तो ये कोई सैलानी का कोई फ़र्द अपनी जेब से ही नहीं कर रहा, बल्कि लोग इनको चंदा दे रहे हैं। और यहाँ पर आकर हाजिर होने का एक मकसद भी होता है कि आप लोग देखें और इस निज़ाम को देखें, इस काम को देखें। आप ख़ुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस भलाई के काम की तरफ आप लोगों को रहनुमाई कर सकते हैं। आज हम जो बैठे हैं तो हम अच्छी नीयत कर सकते हैं कि हम इसलिए लाइव कर रहे हैं कि इस लाइव को देखकर कई लोगों का दिल करेगा
کہ یار اچھا اتنا اچھا کام ہو رہا ہے, اس کام کو دیکھ کر کئی لوگوں کا دل کرے گا کہ یار ہم بھی اس کام میں حصہ ملائیں. اچھا جو لوگ شیئر کریں گے اس نیت سے, میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ اس نیت کے ساتھ اس سلسلے کو, اس ٹرانسمیشن کو, اس لائیو کو شیئر کریں کہ لوگ نہ جانے کہاں پر بیٹھا کوئی ایسا شخص وہ آج کا ہمارا لائیو دیکھے, یا جو سیلانی اس کے پیج پر جو ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں ان کو دیکھیں اور اس کا دل کر بیٹھے اس کام میں حصہ ملانے. ہو اس کے پاس بہت پیسہ ہو, اس کے پاس نہ ہو, اس کے کسی جاننے والے کے پاس ہو, یا وہ کسی کو جانتا ہو کہ وہ ایسا شخص کو جانتا ہو کہ جس کا دل کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار مجھے ایسے لوگ دکھاؤ کہ میں ان کی خدمت کروں. تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ شیئر کرنا, یعنی کہ اس بھلائی کے کام کی طرف نشاندہی کرنا, اس کے علماء کرام نے مختلف صورتیں لکھی ہیں. وہ زبان سے بھی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں, یعنی جیسے ہم زبان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں یہ سیلانی یہ بھلائی کا کام کر رہی ہے, تو آپ اس میں شریک ہوں, زبان سے کہا. اچھا ہم ویڈیوز کے ساتھ کر رہے ہیں, لائیو کر رہے ہیں, آپ اس لائیو کو شیئر کریں. ہاتھ کے ساتھ ہے کہ آپ ہاتھ کے ساتھ کسی کو اشارہ کرتے یار وہ جو رستہ ہے نا اس طرف چلے جاؤ, تو وہاں پر جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو یہ بھلائی کا کام ملے گا, آپ اس میں شامل ہو جائیں. آپ موبائل ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آپ کا ہاتھ لگے گا, آپ کی انگلی لگے گی اور وہ ویڈیو کئی لوگوں تک شیئر ہو جائے گی, تو یہ بھلائی کا کام ہے. آپ اس بھلائی کے کام میں شریک ہوں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں, اس کو لائک کریں اور اس کو لوگوں تک عام کریں. نہ جانے کہاں پر بیٹھ کر کون کس کی مدد کر اور اللہ تعالیٰ کس سے یہ کام لے لے, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے صدقے کا کام ہوگا. اور پھر ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں. اور میں ایک اور حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو سخی ہیں, سخیوں کے سردار ہیں. حضور کی بارگاہ میں کوئی ایک بار آتا تو وہ خالی ہاتھ نہ جاتا, تو جہاں پر سخاوت کے کئی واقعات ہیں. ایک ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر یا رسول اللہ یہ جو پہاڑوں کے درمیان بکریاں چاہیے, حضور نے فرمایا لے جاؤ. تو وہ شخص اپنے گاؤں میں گیا اور ان کو کہنے لگا کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ. کیوں کہ مسلمانوں کو نبی اتنا دیتا ہے کہ دوبارہ مانگنے کی حاجت نہیں رہتی. تو حضور کی سخاوت یہ عام ہے, اور ماہ رمضان میں حضور کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. یعنی ہوا ہوتی ہے نا کہ ہوا تیز چلتی ہے, تو فرمایا تیز آندھی کی طرح حضور کی جو سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی. حضور اتنی سخاوت فرمایا کرتے تھے. تو ہم سخاوت نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو ہم کسی کو نشاندہی کروا سکتے ہیں, کسی کی رہنمائی کروا سکتے ہیں, لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ آج اس دور میں سیلانی وہ ادارہ ہے کہ جو شرعی تقاضوں کے مطابق لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, تو آپ اس میں حصہ ملائیے. ہم جو بار بار کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم لائیو سیشن کرنے کا مقصد بات دکھانا نہیں ہے, کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا, بلکہ آپ کو انسپائر کرنا ہے. اسد بھائی نے بہت خوبصورت طریقے سے دین کے تقاضوں سے ہمیں سمجھایا کہ جو لائیو ہم کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو ترغیب دلانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ باتیں تو تھی سیلانی کی. اب اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیوں نہ ہم ان سے نعت سن لیں. اسد بھائی میری بھی خواہش ہے, ان کی بھی خواہش ہوگی, ناظرین کی. آپ کا جو مشہور زمانہ نعت ہے یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے چند اشعار. میری خوش قسمتی ہے کہ ابھی ہمیں یہاں پر ایک بھائی ملے تو انہوں نے بھی کہا کہ اچھا جس نعت کی فرمائش انہوں نے کی, انہوں نے بھی اسی نعت کی فرمائش کرنی. تو کہتے ہیں ہم مدینہ سے واپسی پر وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نعت سن رہے تھے, اللہ کریم ہم سب کو جلد وہ دن آئے کہ ہم مدینہ شریف حاضر ہوں, حضور کے در کی حاضری, حضور کا در ہم غریبوں کے لیے, ہم مسکینوں کے لیے, حضور کے عاشقوں کے لیے جلد حضور کا در کھل جائے اور ہم سب حضور کے در پر بعد حاضر ہو جائیں. اس سیشن کے ساتھ بھی اس کلام کی مناسبت ہے. سبحان اللہ. یعنی حضور کا در وہ ہے کہ جہاں پر دل نہیں توڑے جاتے. یعنی سیلانی وہ ادارہ ہے کہ سیلانی غریبوں کا, مسکینوں کا, اور جو نادار ہیں, جو سفید پوش ہیں, ان کا دل نہیں توڑتا. سیلانی کا جو ادارہ ہے یہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے. اصل میں آپ کی ایک بات سے میں ایک بات کہہ دوں, آپ جو کہا سفید پوشوں کا بھرم رکھتا ہے, تو ہم جو یہ راشن بانٹ رہے ہیں نا, آپ کو بتاؤں میں, ہم رات کے 1 بجے نکلتے ہیں, گھر علاقے میں ہم گیٹ نوک کرتے ہیں, پڑوسی کو بھی خبر نہیں ہوتی اور ان کے گھر میں راشن دے کے آ جاتے ہیں. تو سفید پوش کی نہ پکچر نہ ویڈیو نہ پڑوسی کو خبر, اور اس کے گھر راشن پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا ہی کرنا چاہیے. جب بھی کسی کی خدمت کر رہی ہوں, کسی کو کچھ دینا ہو, تو فرمایا کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو. اور اس نیکی کا جو اجر ہوتا ہے نا, اور اس بھلائی کا, اس صدقے کا جو اجر ہوتا ہے, اور اس کا جو سکون ہوتا ہے, وہ انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. وہ انسان زبان سے بیان نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا. اور آپ نے جانا ہے, آپ آ جائیں, کام کرنے والے بھی یہاں سے گزر رہے ہیں, تو کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. یہاں پر سلسلہ جاری ہے. اللہ کریم
جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، اس کام میں شریک ہیں، ہر شخص اپنی نیت کے ساتھ اجر پائے گا. جہاں پر جو کام کرنے والے، جو ورک کرنے والے، جہاں جو ویڈیو بنانے والے، جہاں آپ لائیو کرنے والے، نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر میری نیت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے تو پھر خالی ہی رہوں گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اور اگر ویڈیو اس نیت سے بنا رہا ہوں کہ یار اس کام میں اپنی جیب سے کچھ خرچ تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس یہ ایک شعبہ ہے، اس شعبے کے ساتھ میں لوگوں کو دکھا سکتا ہوں، نہ جانے کہاں کہاں لوگ دیکھیں گے. ایک حدیث پاک، ایک روایت ہے غالباً، تو اس میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین کل بروز قیامت ایک شخص کو بخش دے گا. تو کس وجہ سے؟ تو فرمائے گا میں اس لیے نہیں تجھے بخش رہا کہ تیرا بیان بڑا اچھا تھا، تو بڑا نیک پرہیزگار تھا، نہیں. فرمایا تیرا بیان سن کر ایک بار میرا ایک وہ بندہ جو زندگی میں کبھی میرے خوف سے نہیں رویا، تیرا بیان سن کر، تیری باتیں سن کر میرے خوف سے رویا، اور اس نے میری بارگاہ میں آ کر توبہ کی، میں نے اس کے آنسوں کے صدقے تیری بخشش کر دیا. تو ہم نہیں جانتے ہمارا پڑھا ہوا، ہماری گفتگو، ہمارا انداز، ہماری کوئی بھی بھلائی کہاں پر کس کے دل کو چوٹ کر جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے، اور اس کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو. تو ہمیشہ اپنی نیتوں کو درست رکھنا چاہیے اور دل کسی کا نہیں توڑنا چاہیے، اور اس ماہ رمضان میں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. آئیے وہ کلام پیش کرتے ہیں کہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہاں 100% گارنٹی ہے. آج ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے خیرات لینے تو وہ پہلے کئی بار سوچتا ہوگا کہ یار جاؤں، پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا، اس کا موڈ اچھا یا نہیں اچھا، منع تو نہیں کرے گا، اس کا موڈ دیکھا جاتا ہے. لیکن حضور کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں پر سب کو پتہ ہے، صبح چلے جاؤ، شام کو چلے جاؤ، رات کو چلے جاؤ، اگر جا نہیں سکتے اپنے گھر میں بیٹھے حضور کو پکاریں گے تو حضور فریاد سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے. اور بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، کیونکہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. بہت بہت شکریہ اسد بھائی. یہ تھے اسد بھائی، اپنی باتوں سے، اپنی خوبصورت باتوں سے انہوں نے ہمیں بہت پیاری پیاری حدیث بتائیں، ہمیں سمجھایا کہ ہم جو یہ لائیو سیشنز کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں، ہمیں حدیث کے ذریعے ہماری رہنمائی کی، آپ لوگوں تک، آپ لوگوں کی فرمائش پہ، ہماری فرمائش پہ نہ سنائی. اسد بھائی آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر اپنا وقت دیا. آپ نے مجھے موقع عطا کیا اور اللہ کریم اس نیکی کی دعوت کو میری بخشش کا ذریعہ بنائے، اور مجھے بھی اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں، اور جو لوگ پریشان ہیں، جو حاجت روا ہیں، جو اس وقت اس لاک ڈاؤن کی اس حالت میں جن کے گھروں کا راشن ختم ہو چکا، اللہ کریم ہم سب کو بڑھ چڑھ کر ان کا حصہ، ان کے ساتھ حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. یہ تھے اسد بھائی. انشاءاللہ سیلانی کے اگلے لائیو سیشن کے ساتھ آپ سب سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بان.